بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت اور اس کو چھوڑنے کے نقصانات کے تعلق سے سنا تھا۔ تو جب نماز کی بات آتی ہے تو جس نماز کے ساتھ میری اور آپ کی صبح ہوتی ہے، یا جس نماز کے ساتھ میرا اور آپ کا دن شروع ہوتا ہے، وہ نماز فجر ہے۔ ایک ایسی نماز جس نماز کے ذریعے ایک مسلمان یہ اعلان کر اٹھتا ہے کہ اے اللہ، میرا اٹھنا بھی تیرے لیے ہے، میرا سونا بھی تیرے لیے ہے۔ ایک ایسی نماز جو نماز انسان کو ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ تجھے مر کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ ایک ایسی نماز جو نماز ایک مسلمان کو ہر صبح اللہ کی یاد دلاتی ہے، اللہ کے ہونے کا احساس کرواتی ہے اور اسے اللہ کا بندہ ہونے پر دلالت کرواتی ہے۔ تو یہ نماز فجر ہے، اور ایک ایسی نماز کہ جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت قرآن اور حدیث میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 پر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہیں جب رات شروع ہو جائے، یعنی سورج جب غروب ہو جائے، وہاں سے لے کر رات کے ایک حصے تک تمہیں نماز پڑھتے رہنا ہے، نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رات کی نماز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وقرآن الفجر، اور جو فجر کی نماز ہے، اور جو فجر کی نماز میں تم قرات کرتے ہو، فجر کی نماز کے لیے جو تم کھڑے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ جو فجر کی نماز ہے یہ مشہود نماز ہے، یہ مشہود قراءت ہے۔ کہ مشہود سے کیا مراد ہے، یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 480 پر 5، رسول اللہ نے فرمایا یجتمع ملائکۃ اللیل والنہار فی صلاۃ الفجر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مشہود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فجر کی نماز ایک خاص نماز ہے، ایک مشہود نماز ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دن اور رات میں جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے اللہ فجر کی نماز میں جمع کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس نماز میں دن اور رات کا ہر فرشتہ آ کر اس نماز کی قرات سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ان نمازیوں کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دن اور رات میں کتنے فرشتے ہیں، دن اور رات میں ہواؤں کے فرشتے ہیں، دن اور رات میں برکت والے فرشتے ہیں، رحمت والے فرشتے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا کرنے والے فرشتے ہیں، مسلمان کو سلام کرنے والے فرشتے ہیں۔ آپ جب بیمار ہوتے ہیں، اس بیمار کی جو درستگی ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر خیر کا کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو فجر کی نماز ہے، اس نماز میں اللہ سارے فرشتوں کو جمع کر دیتا ہے۔ کہاں جمع کرتا ہے؟ جہاں لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، جہاں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسا وقت جس وقت کی برکت کا اندازہ کائنات کی کوئی ذات نہیں لگا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ فجر کے وقت میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے۔ اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2608، رسول اللہ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ، میری امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے فجر کے وقت میں برکت رکھ دے۔ اور اللہ نے اس دعا کو قبول ایسے کیا کہ فجر کے وقت میں جتنے رحمت کے فرشتے، جتنے برکت کے فرشتے، جتنے خیر کے فرشتے، جتنی دعاؤں کی قبولیت کے فرشتے آ کر جمع ہوتے ہیں، دن کا کوئی لمحہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک۔ تو فجر کا وقت جو دن کا سب سے مبارک وقت ہے، جو دن میں سب سے زیادہ رحم کیا جانے والا وقت ہے،
جو دن کا اللہ کو سب سے محبوب لمحہ ہے، ایک مسلمان غافل ہو کر اس وقت میں سو جاتا ہے، ایک مسلمان غافل ہو کر اس وقت میں سویا رہتا ہے یا نماز کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس سے بہتر گھڑی وہ دن کی کوئی گھڑی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ فجر کا وقت جو ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ چند خاص فرشتے تو اس نماز کے لیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 550/5، رسول اللہ نے فرمایا يتآخبون فيكم الملائكة ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين تابوا فيكم فيسألهم كيف تركتم عبادي فيقول تركنا وهم يصلون وأتينا وهم يصلون۔ چند فرشتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے عصر کی نماز میں آتے ہیں، ساری رات مسلمانوں کے ساتھ گزارتے ہیں، فجر کی نماز میں واپس چلے جاتے ہیں۔ کہ چند خاص فرشتے ہیں جو فرشتے عصر کی نماز کے وقت میں آسمان سے اترتے ہیں، اللہ کے پاس سے مخلوق کے پاس آتے ہیں، اللہ سے نکل کر مسلمانوں کے قریب آتے ہیں، اس کے بندوں کے پاس آتے ہیں اور ان کے ساتھ ساری رات گزارتے ہیں اور فجر کے وقت میں واپس چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا؟ فرشتے جواب دیں گے اے اللہ، جب ہم زمین میں اترے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب زمین سے اوپر آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں فرشتے جا کر اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، جب زمین پر گئے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب واپس آ رہے تھے سو رہے تھے۔ چند ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، جب زمین پر گئے تب کاروبار میں تھا، جب زمین سے واپس آئے تب بستر پر تھا۔ ذرا سوچو ہم میں سے کتنے لوگوں کا نام ہر دن جا کر فرشتے ایسا پیش کر رہے ہوں گے کہ اللہ، عصر کے وقت میں ہم زمین پر گئے تھے، کاروبار میں بزی تھا، فجر کے وقت میں ہم زمین سے واپس آئے، سویا ہوا تھا۔ یعنی چند فرشتے خاص ان دو نمازوں کے لیے رپورٹ لے کر آتے ہیں اور اللہ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا ہے۔ تو یہ اہمیت فجر کی نماز کی ہے کہ کوئی بندہ اگر فجر کی نماز میں سویا رہے، فجر کی نماز سے غائب رہے، اس کی رپورٹ ہر دن اللہ رب العالمین تک پہنچا دی جاتی ہے، ہر دن، کہ وہ سو رہا تھا، وہ غافل تھا، وہ اٹھ سکتا تھا لیکن نہیں اٹھا ہے، اسے اٹھنے کا موقع تھا لیکن وہ اٹھ کر نماز کی طرف نہیں آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو غفلت کا شکار کر لیا ہے، اس کے پاس نماز پڑھنے کی استطاعت تھی لیکن پھر بھی نہیں گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہر دن فجر کی نماز کے تعلق سے فرشتے جا کر، خاص فرشتے جو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 650 رسول اللہ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھ لے وہ اگلی صبح تک اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی ذمہ داری سے مراد کیا ہے؟ ائمہ کرام نے کہا رحمت اللہ یا فی حفظ من الملائکہ، کہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ کے ذمہ آ جانے سے مراد کیا ہے کہ وہ پورا دن اللہ کی رحمت سے ڈھکا ہوگا، اس کا پورا کام جو بھی دن میں کام کرتا ہے، مال کماتا ہے اس کے مال میں برکت ہوگی، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس کو ختم کر دیتا ہے، مسائل سے دور رہتا ہے، فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، ہر وہ کام جو اسے اللہ سے دور کر سکتا ہے ایسے کاموں سے بچ کر رہتا ہے۔ کیا عمل ہے کہ ایک عمل اس نے صبح کی نماز پڑھ لی ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور ایک اور حدیث کے مطابق وہ فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے وہ اکیلا اپنا گھر نہیں جاتا، وہ فرشتے لے کر گھر جاتا ہے، وہ اگلی فجر تک فرشتوں سے گھرا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فانظر یا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته شيء فإنه من يطلبه من ذمته شيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے آدم کی نسل، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے اسے ہرگز تنگ نہ کرو، اسے ہرگز پریشان نہ کرو، کیونکہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ لے کہ تم نے کسی فجر کی نماز پڑھنے والے کو ستایا ہے، اللہ تمہارا منہ پکڑ کر تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ ان لوگوں کی فضیلت ہے، ان لوگوں سے محبت ہے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جو محبت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے
کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کو اگر کائنات کا کوئی انسان ستائے، تکلیف دے، اللہ اس کا منہ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیتا ہے، منہ کے بل جہنم میں گرا دیتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنے والے، یعنی اللہ کی ذمہ داری میں وہ شخص آ گیا، نہ دنیاوی نقصان کا شکار ہوگا، نہ آخرت میں اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ یہ فجر کی نماز ہے جو ہمیں اسلام میں دیکھنے پر نظر آتی ہے۔ اور حاضرین جمعہ، ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 720/5، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فجر کی یہ جو 2 رکعت ہے، سنت کے بارے میں الگ حدیث ہے، یہ فرض کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فجر کی جو 2 رکعت نماز ہے، یہ دنیا کی، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے۔ کہ اگر فجر کی نماز میں کتنا ضروری کام بھی کیوں نہ آ جائے، انسان کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فجر کے وقت میں فجر کی نماز سے بڑھ کر کوئی اور کام دنیا میں موجود نہیں ہے، کوئی اور عمل دنیا میں موجود نہیں ہے۔ فجر کے وقت میں فجر سے بڑا عمل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فجر کی نماز کے وقت میں فجر سے بہتر ثواب حاصل کرنے والا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو ساری دنیا ٹھکرانی پڑے فجر ادا کرنے کے لیے، کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دنیا سے بہتر 2 رکعتیں ہیں، دنیا کی ہر شے سے افضل 2 رکعتیں ہیں۔ اور حاضرین جمعہ، یہ بات ہمیں بتاتی ہے، یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ فجر کی نماز مذہب اسلام میں بڑی اہمیت والی نماز ہے، بڑی فضیلتوں والی نماز ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کو بس فجر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے یا فجر کی نماز ادا کر لینا ہے، بلکہ اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو فجر کی نماز کا مسجد میں آ کر ادا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ فجر کی نماز کا مسجد میں ادا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا فجر کا نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ جتنا فجر ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اتنا ہی ضروری کیا ہے کہ فجر کی نماز کو مسجد میں آ کر ادا کیا جائے۔ کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمیں بتاتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 650/6، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے لیے مسجد آ جائے، امام کے پیچھے کھڑا ہو کر عشاء کی نماز پڑھ لے اور اپنے گھر جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم کرتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں لکھو کہ اس نے آدھی رات تک نمازیں پڑھی ہیں۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نام اعمال میں آدھی رات تک لگاتار نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ شخص عشاء پڑھنے کے بعد فجر کے لیے بھی مسجد آ جائے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے نام اعمال میں لکھو کہ ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ کہ ایک انسان قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، وہ ساری زندگی راتوں کو سویا ہے لیکن عشاء اور فجر جماعت سے پڑھتا تھا، قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس نے کبھی رات کی نیند ہی نہیں کی ہے، ساری زندگی صرف نمازیں پڑھ کر آیا ہے۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا عمل کہ عشاء کی نماز کو مسجد آ جانا، پھر اگلی فجر کو مسجد آ جانا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی یہ فضیلت ہے جو ہرگز گھر میں ادا کرنے والا اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں بتاتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 220/3، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو جو رات کے وقت میں چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، یعنی رات کے وقت میں مسجد کی طرف چل کر آنے والی نماز صرف فجر کی نماز ہے۔ جب انسان تاریکی میں چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا خوشخبری ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کا ایسا دن جو سارا تاریک دن ہے، اندھیرے والا دن ہے، ایسے دن میں ان لوگوں کے لیے چاروں طرف اللہ نے روشنی رکھ دی ہے کہ وہ لوگ جو فجر کی نماز کو مسجد آتے ہیں، جو فجر کی نماز کو مسجد کے لیے نکلتے ہیں، جو فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، قیامت کے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی، فجر مسجد میں پڑھنے والا پریشان نہیں ہوگا، فجر مسجد میں ادا کرنے والا قیامت کے دن کی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 630/4، اللہ کے رسول نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 نمازیں
کہ اگر کوئی شخص سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز اگر پڑھ لے، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اس پر جہنم حرام کر دی گئی ہے۔ کہ وہ شخص جو عصر کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز کا اہتمام کرے، جس کی زندگی میں عصر کی نماز کا اہتمام ہو، فجر کی نماز کی پابندی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، اس شخص کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو جہنم سے محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن مذہب اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اور فضیلتیں ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 570 پر 4، من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے، یعنی جو شخص عصر کی نماز اور فجر کی نماز کا اہتمام کر لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جس بندے کی زندگی میں عصر کی نماز اور فجر کی نماز ہے، اس کی زندگی میں جنت ہے، اس کے آخرت میں جنت ہے، اس کے فیوچر میں جنت ہے۔ کہ جو شخص اپنے آپ کو کچھ بھی ہو جائے عصر کی نماز سے غافل نہیں کرتا، فجر کی نماز سے غافل نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان جس زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سچا ہے، فرمایا کہ اس شخص کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ جنتی شخص ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کامیابی ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن مذہب اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اور بھی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 570 پر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا اور وہ 14ویں رات تھی، اور دیکھا کہ چاند بڑا خوبصورت نکل آیا ہے۔ سارے صحابہ چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بھی چاند کو دیکھ رہے ہیں، یعنی بڑا خوبصورت چاند اس دن نکل کر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ، آج جو تم یہ چاند دیکھ رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم اسی طرح اللہ کو دیکھو گے۔ یعنی اے مسلمانوں، اے صحابہ کی جماعت، آج تمہارے اور چاند کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، تمہاری آنکھیں سیدھا چاند دیکھ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ اسی طرح تمہارے اور اللہ کے درمیان کا پردہ بھی ہٹ جائے گا، اور تم اسی طرح سب مل کر اللہ کو دیکھو گے جیسے آج چاند کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ اکرام بڑے خوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک عمل کرنا ہے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلَبُوا عَنْ صَلَاةِ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری پوری جان لگا دو، پوری استطاعت لگا دو، پوری طاقت لگا دو کہ تمہاری زندگی سے عصر اور فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کی زندگی ایسی ہے کہ اس کی زندگی میں اس نے کبھی نہ عصر کی نماز چھوڑی ہے نہ فجر کی نماز چھوڑی ہے، وہ شخص قیامت کے دن آئے گا، چاروں طرف نور ہے، اس شخص کے بارے میں اعلان کیا جائے گا آج تجھے جہنم نہیں چھوئے گی، اس شخص کے بارے میں فرشتے کہیں گے کہ تو جنتی لوگوں میں سے ہے، اسے جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع کرے گا جنت میں جو عصر اور فجر کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکیں۔ یعنی جنت سے بڑی بھی اگر کوئی نعمت ہے، وہ نعمت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو لوگ دنیا میں عصر اور فجر کی نماز کے بارے میں پابندی کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی سے ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اور حاضرین جماعہ، یہی اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ اس سے مراد بھی یہ 2 نمازیں ہیں، ایک عصر کی نماز ہے، ایک فجر کی نماز ہے۔ ان نمازوں کے معاملے میں یا ان نمازوں کے مقابلے میں کائنات کا کتنا ضروری کام کیوں نہ آ جائے، ٹھکرا دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، ان نمازوں کی طرف آ جانا ہے، کیونکہ یہ نمازیں جو آپ کو دے سکتی ہیں، آپ کا کوئی عمل اتنی بڑی فضیلت آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ ان نمازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ کتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دور دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 570 پر 8، لقد كان النساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متلفیات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو جماعت سے ادا کرنے کی اتنی فضیلتیں بیان کی کہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں اپنے گھر سے چادر اوڑھ کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر گھر جایا کرتی تھی۔
یعنی اتنی بڑی فضیلت کہ اس دور کی عورتیں بھی اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی تھیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو فضیلت ہمیں فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرنے سے ملے گی، ہمارا کوئی عمل ہمیں اتنی بڑی فضیلت نہیں دے سکتا۔ تو الغرض ہم تو جس زمانے میں جیتے ہیں، اس زمانے میں تو یہ سنت مکمل ختم ہو چکی ہے کہ عورتوں کا فجر کی نماز میں مسجد آنا محال ہے، مشکل ہے، بلکہ ناممکن کے قریب ہے۔ اور اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں فجر کو مسجد آ کر نماز پڑھ کر جایا کرتی تھی، کیونکہ اس سے بڑی فضیلت تمہیں کوئی عمل نہیں دلا سکتا کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ کا دیدار کرنا جس کا مقصد ہو، وہ انسان فجر کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرے گا۔ جس انسان کا مقصد صرف نمازوں سے چھٹکارا پانا ہے، اللہ کو نمازوں کا جواب دینا ہے، وہ ان باتوں کا اہتمام نہیں کرے گا، اسے بس نمازوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ جو فضیلتیں دینا چاہتا ہے اسے نہیں چاہیے، اس کی دنیاوی زندگی اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حاضرین جمعہ، اسی طرح یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان نمازوں کے بڑے فائدے ہیں، لیکن ان نمازوں کے چھوڑ دینے پر، فجر کی نماز کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی غصہ بھی آ جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 650 پر 7، اللہ کے رسول نے فرمایا، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو نمازیں ہیں، ایک نماز فجر کی ہے اور ایک نماز عشاء کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر وہ انسان جس کے دل میں نفاق ہو، ایسے ہر انسان کے لیے یہ دو نمازیں اللہ نے مشکل کر دی ہیں۔ یہ حدیث بڑی اچھی طریقے سے آپ کو آگے سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے دلوں میں منافقت ہے، ان لوگوں کے لیے عشاء اور فجر اللہ نے مشکل کر دیا ہے۔ وہ لوگ رات کو آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، عشاء کی نماز انہیں یاد نہیں رہتی، سو جاتے ہیں، اور فجر کی نماز کے وقت میں وہ سوئے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی بہانہ ہوتا ہے، وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس حالت میں اللہ انہیں ڈال دیتا ہے جن کے دلوں میں منافقت ہو، یعنی وہ انسان جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں آ کر ادا نہیں کرتا، اس انسان کے ایمان میں شک کرنا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اتنی بڑی بات کسی کے تعلق سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے دلیل ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ابن حبان حدیث نمبر 2090 پر 6 فرمایا، کننا اذا فقدنا الانسان فی العشاء والفجر اساءنا به الظن۔ کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی انسان کو عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں دیکھتے تھے، ہم اس کے ایمان میں شک کر دیتے، ہمیں اس کے ایمان کے تعلق سے ڈاؤٹ ہو جاتا تھا۔ یعنی وہ مسلمان فجر اور عشاء کے لیے مسجد نہیں آتا، اس کے ایمان میں شک کرنا ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے۔ صحابہ شک کیا کرتے تھے، اور صحابہ ایسے ہی شک نہیں کرتے، صحابہ رسول اللہ کی تربیت میں آ کر شک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو ہمیں عشاء میں نظر نہیں آتا، صحابہ میں کا مسلمان، سبحان اللہ، صحابہ کے درمیان زندگی گزارنے والا، نبی کو دیکھنے والا انسان اگر عشاء کی نماز کو مسجد نہیں آتا، فجر کی نماز کو مسجد نہیں آتا، ہمیں ڈاؤٹ ہو جاتا، ہمیں گمان ہو جاتا کہ وہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو رکھتے ہوئے ہر وہ مسلمان جو عشاء میں آپ کو نظر نہیں آتا، اگرچہ کہ وہ گھر میں کیوں نہ نماز پڑھتا اور فجر میں آپ کو نظر نہیں آتا، اس کے ایمان میں شک کرنا ہمارے لیے صحابہ کی سنت ہے۔ ہم اس کے بارے میں شک کریں گے، اس کے ایمان میں، کیونکہ سارے صحابہ نے شک کیا ہے۔ تو لہذا فجر کی نماز کو ادا کرنا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری اس نماز کو مسجد میں آ کر ادا کرنا ہے۔ آپ گھر میں پڑھ کر آزاد ہونے کی کوشش کریں گے، آپ نماز سے تو آزاد ہو جائیں گے، نفاق سے آزاد نہیں ہوں گے، منافقوں کی صفوں سے آزاد نہیں ہوں گے، آپ نماز پڑھ کر بھی منافقوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ فجر کی نماز کو گھر میں پڑھتے ہیں یا فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا عشاء کی نماز کو مسجد میں نہیں آتے۔ تو جتنا ضروری نماز پڑھنا ہے، اتنا ہی ضروری مسجد میں آ کر ادا کرنا بھی لازمی ہے۔ اور حاضرین، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3260 پر 9، رسول اللہ نے فرمایا، یقعد الشیطان علی خافیۃ رأس احدکم اذا وهو نام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان رات کو سوتا ہے، شیطان اس کی گدی میں 3 گانٹھیاں لگا دیتا ہے، 3 گانٹھیاں شیطان اس کی گدی میں باندھ دیتا ہے، اور ساری رات ان گانٹھیوں کو تھپکتا رہتا ہے، اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ یعنی اسے ساری رات اچھی نیند سلانے کی ذمہ داری شیطان نے لے لی ہے۔ کس کو؟
ایماندار مسلمان کو جو اٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. دوسرے لوگوں کی زندگی میں چین نہیں ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن ایمان والا جو فجر کو اٹھنا چاہتا ہے اسے ضرور فجر میں نیند آئے گی, فجر کے وقت اسے نیند کا احساس ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیوں ہوتا ہے کہ شیطان تمہاری گتھی میں 3 گانٹھیاں باندھ دیتا ہے کہ آپ فجر کے لیے اٹھے نہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ اٹھ جاتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, اس کی 1 گانٹھی خود بخود کھل جاتی ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے, پھر بھی آپ کو سلانے کی کوشش کرتا ہے. آپ اٹھ گئے ہیں, آپ نے دعا پڑھی ہے, پھر بھی شیطان آپ کو سلانے کی کوشش کرے گا کہ اور تھوڑا وقت باقی ہے, یا اور تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لے سکتے ہیں, یا گھر میں پڑھ لے سکتے ہیں, آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, جب آپ اٹھ کر وضو کر لیتے ہیں دوسری گانٹھی بھی کھل جاتی ہے. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ائمہ اکرام نے فرمایا کہ جو تیسری گانٹھی کھلتی ہے وہ کب کھلتی ہے کہ جب انسان اٹھ کر مسجد کی طرف آنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور آ کر نماز پڑھتا ہے, تب وہ تیسری گانٹھی کھول دی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو شخص آ کر نماز پڑھ لیتا ہے فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْسِي, کہ جب مسلمان مسجد آ کر نماز ادا کر لیتا ہے فجر کی, اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے لیے اس کی روح میں چاشتگی لکھ دیتا ہے. اس کی روح میں اللہ تعالیٰ طبیعت کو اچھا ہونا لکھ دیتا ہے. یعنی وہ اچھی طبیعت لے کر, صحت مند روح لے کر دن میں داخل ہوتا ہے, کہ ایسی روح جو اسے رات تک دوسری نمازیں پڑھنے کی طرف بلائے گی, رات تک دوسرے ذکر و اذکار کی طرف اسے مائل کرے گی. ایک نیک روح لے کر وہ اپنی صبح کرتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِلَّا, اگر ایسا نہیں ہوتا اصبح خبیث النفس کسلان, کہ جو مسلمان فجر کو نہیں اٹھتا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بیمار کر دیتا ہے, اس کی روح کو خبیث بنا دیتا ہے, اور اس کی روح کو کسلان عربی زبان میں کہتے ہیں سست بنا دیتا ہے, کہ آپ سارا دن کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے جائیں گے آپ کا دل نہیں لگے گا, دوسری نمازوں کو دانے کے لیے آپ کا دل نہیں مانے گا, ظہر کے لیے آپ کا دل آمادہ نہیں ہوگا, ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کے لیے آپ کا دل آمادہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کے مقابلے میں آپ کا وہ دن زیادہ سے زیادہ گناہوں میں جائے گا, کیونکہ آپ کی گردن میں ابھی بھی وہ گانٹھیاں موجود ہیں جو شیطان نے رات میں لگائی تھی. تو لہذا اگر شیطان کے قبضے سے باہر نکلنا ہے, انسان کو اپنا سارا دن اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزارنا ہے, تو اسے اس کا اول مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں میری فجر کی نماز نہ چھوٹے. اگر چھوٹ جاتی ہے, آپ سارے دن اپنی گردن میں شیطان بٹھا کر گھومتے ہیں, آپ کا دل زیادہ سے زیادہ گناہوں کی طرف جائے گا, نیکی کی طرف نہیں آئے گا. دوسری نمازیں چھوٹنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں, آپ نمازوں میں تاخیر کریں گے, آپ نمازوں کے تعلق سے بدظن ہو جائیں گے, تمام چیزیں ہو سکتی ہیں صرف ایک وجہ سے کہ آپ نے فجر کی نماز کو چھوڑ دیا ہے. حاضرین جماعہ, اس کے علاوہ ایک اور نقصان کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 1340 پر 4, رسول اللہ نے فرمایا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل قیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة قال بال الشیطان فی اذنی. ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول, یہ بندہ فجر کے وقت میں سو رہا تھا, اور اس وقت تک سو رہا تھا جب تک کہ سورج طلوع ہو گیا, اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ائمہ اکرام نے فرمایا کہ وہ انسان جو فجر کو نہیں اٹھتا, اس کے کان میں پیشاب کرنے سے مراد یہ ہے کہ کان کا تعلق سیدھا انسانی ذہن پر ہوتا ہے, انسانی نفسیات پر ہوتا ہے, کہ جتنا اثر آپ کا کان آپ کے بدن پر کرتا ہے کوئی چیز نہیں کرتی. آپ آنکھوں سے اتنا زیادہ چرک نہیں بن سکتے جتنا کان کے ذریعے بن سکتے ہیں. کان بڑی اہمیت کا حامل ہے, یعنی آپ کے ہر نیکی کے دروازے کو آپ صبح سے شام تک کئی ایسے مجرب واقعات بھی ائمہ نے بیان فرمائے ہیں کہ اس انسان کو قرآن سننا اچھا نہیں لگے گا, اس انسان کو دینی باتیں سننا اچھا نہیں لگے گا, اس انسان کو نصیحت حاصل کرنا اچھا نہیں لگے گا, نماز پڑھنا اچھا نہیں لگے گا. یعنی شام تک وہ شیطان کی نحوست لے کر زندگی گزارے گا جب تک کہ وہ اگلی فجر پڑھ کے اس سے آزاد نہیں ہو جاتا. تو فجر کی نماز چھوڑنے سے صرف گناہ نہیں ہوتا, آپ کی زندگی کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے, آپ کی زندگی اللہ کی ذمہ داری سے باہر نکل جاتی ہے, آپ کی گردن پر ہمیشہ شیطان بیٹھ جاتا ہے, آپ کی روح کو اللہ بیمار کر دیتا ہے, سست کر دیتا ہے, آپ کی ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. آپ اللہ کے قریب ہونا چاہ کر بھی قریب نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان تمام راستوں کو آسان کرنے والی ایک نماز ہے, وہ فجر کی نماز ہے, جس کو مسجد میں آ کر ادا کرنا ضروری اور لازمی چیز ہے. حاضرین جماعت,
کہ کبھی کبھار ایسا انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز سونے کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، تو عام طور پر لوگوں میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ سو کر چھوٹ جانے والی نماز معاف ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص سویا رہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی گرفت نہیں کرتا۔ یہاں پر سمجھنے کی ایک بات ہے کہ اگر کوئی انسان رات میں تاخیر سے سوتا ہے، رات میں وقت پر نہیں سوتا، تاخیر سے سوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صبح میں اٹھ نہیں پاتا، اس انسان کی فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس انسان کے لیے ضرور پکڑ ہے۔ ہاں، آپ اگر سوتے ہیں اور آپ وقت پر سو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ آپ اٹھ نہیں سکے، تب آپ کے لیے اللہ رب العالمین رخصت دے گا کہ جب آپ اٹھیں اس وقت فجر کی نماز ادا کر لینا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، رات کا بہت حصہ ہو گیا تھا، فجر کے لیے بہت کم وقت باقی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ کیا کریں، نماز پڑھ کر سوئیں گے فجر کی یا پہلے تھوڑا آرام کر لیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، کسی کو پہرے داری پر لگا دیں گے، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا وہ ہمیں جگا دے گا، ایک انسان کوئی جاگے اور سب ہم لوگ سو جائیں گے۔ تو یہ ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی کہ جیسے ہی فجر ہو جائے سب کو جگانا ہے، تمہیں سونا نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو ٹیک لگا کر جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیند دے دیتا ہے، نیند طاری کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، کب کھلتی ہے؟ جب سیدھا سورج اللہ کے رسول کی آنکھوں پر پڑتا ہے، یعنی ایک دم صبح ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، سارے صحابہ پریشان کہ ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہمارا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہی فجر کا وقت ہے، سورج پورا نکل گیا تھا اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فجر کا وقت ہے۔ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی اگر بھول کر سو جائیں، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تھے، ایسے وقت میں جب آپ اٹھیں گے وہ آپ کی فجر کا وقت ہے، آپ پھر بھی تاخیر کریں گے، اب آپ حرام کام کرتے ہیں، اب آپ کی زندگی میں ایک حرام عمل ہو رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھل جائے آپ کو ضرور نماز ادا کر لینا ہے، وہ آپ کی فجر کا وقت ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو معمول بنا لے وہ بھی گنہگار ہے، کہ ائمہ اکرام نے فرمایا، حضرت امین عبداللہ الشقاوی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا ترکہ لصلاۃ الصبح من غیر النوم ولا نسیان بل تکاسلا عنها حتى تطلع الشمس كفر اکبر على الصحیح من اقوال العلماء۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ فجر کی نماز چھوڑتے ہیں اور ایسی حالت میں چھوڑتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ سکتے تھے، نیند کھل گئی تھی، ان لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کا موقع تھا، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے، سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اب وہ اگر نماز چھوڑے تو وہ صرف کفر نہیں کرتا، کفر اکبر کرتا ہے، یعنی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ کہ آپ الارم رکھ کر سوتے ہیں، آپ کا الارم بج جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فجر کا وقت ہے اور آپ نہیں اٹھتے ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، آپ اسلام سے باہر نکل چکے ہیں۔ یہ جمہور ائمہ کا فتویٰ ہے، سارے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ آپ غلطی سے سو گئے، اٹھ نہیں پائے، یہ الگ بات ہے، آپ اٹھ گئے اس کے باوجود سستی کی وجہ سے سو گئے، آپ اسلام سے باہر نکل چکے ہیں، آپ نے کفر اکبر کیا ہے۔ کائنات کا کوئی امام اس بات سے انکار نہیں کرتا۔